نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ ال عمران آیت کریمہ کا نمبر 97 ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، فیہ آیات بینات، اس خانہ کعبہ میں آیات بینات روشن نشانیاں ہے، مقام ابراہیم مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور لوگوں میں سے جو لوگ بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ دنیا جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ فیہ، اس بیت اللہ کے اندر، آیات بینات، نشانیاں ہیں۔ آیات آیت کی جمع نشانیاں، بینات واضح روشن نشانیاں، مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم بھی ہے، ومن دخلہ، اور جو داخل ہو جائے بیت اللہ میں، کان آمنا، وہ امن پا جاتا ہے، وللہ، اللہ ہی کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، بیت اللہ کا حج ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے، طاقت رکھے، ومن کفر، اور جو کہ انکار کرے، فإن اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، عن العالمین، دنیا جہاں کے لوگوں سے۔ فیہ آیات بینات، فرمایا بیت اللہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ایک نہیں، بہت ساری نشانیاں مقام ابراہیم کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور یہ خانہ کعبہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ بابرکت گھر، حدیث مبارکہ میں اس کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں، جس طرح مکہ کے فضائل ہیں اسی طرح خانہ کعبہ کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ کعبہ شریف کے ارد گرد 300 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود، رکن یمانی اور حجر اسود، حجر اسود جو ہے یہ خانہ کعبہ کا جو جنوب مشرقی کنارہ ہے، مشرق والی طرف میں دروازہ ہے، اور مغربی طرف جو ہے یہ رکن یمانی کا جو کونا ہے، تو یہ رکن یمانی جنوب مغرب میں ہے، رکن حجر اسود یہ جنوب مشرق میں ہے۔ تو یعنی کعبہ شریف کے ارد گرد 300 انبیاء کرام کی قبریں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان 70 انبیاء کرام کی قبریں، حطیم جس کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کا جو حصہ باہر رکھا گیا ہے تو اس میں میزاب کعبہ کے نیچے سیدنا اسماعیل اور ان کی والدہ کی قبریں، زمزم کا کنواں اور مقام ابراہیم کے درمیان سیدنا ہود، شعیب اور صالح علیہ السلام کی قبریں، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک روایت کے مطابق تقریباً 99 انبیاء کرام کی قبور ہیں، اور یہ تمام روایات تاریخ مکہ میں حضرت مولانا محمد عبد المعبود رحمہ اللہ انہوں نے نقل کی ہیں۔ اسی طرح یہ جو باب کعبہ ہے، یعنی 7 خانہ کعبہ کے جو خاص چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی مختصراً ذکر کر لیں گے۔ باب کعبہ یعنی خانہ کعبے کا دروازہ سب سے پہلے کس نے لگایا؟
بعد نے کہا ہے کہ انوش بن شیس نے، شیس علیہ السلام کے بیٹے، دوسرا قول بنو جرہم کا ہے اور تیسرا تبع ثالث کا ہے۔ اس دروازے کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے یہ تقریباً 9 فٹ 9 انچ اس کی لمبائی ہے خانہ کعبہ کے دروازے کی، اور اس کے اوپر 9 سطریں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک سطر میں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام لکھا ہے، ایک سطر میں رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق یہ لکھا ہوا ہے، ایک سطر میں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ فقال ربکم ادعونی استجب لکم، اسی طرح ایک سطر میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک سطر میں یعنی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، سورہ فاتحہ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح 2 دائروں میں کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، شروع میں سب سے پہلے جیسے کہ 3 روایتیں ہیں، انوش بن شیس، بنو جرہم یا تبع ثالث، انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ اس کے بعد شاہ خالد نے 1979 کے اندر 79 میں خالص سونے کا دروازہ نصب کیا اور وہ ابھی تک موجود ہے۔ یہ جو غلاف کعبہ ہے اس کے بارے میں بھی 3 اقوال ہیں، قول سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا، ایک عدنان کا، اور ایک تبع اول اسعد حمیری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 1000 سال قبل گزرے، 400 یہودی علماء اس کے ساتھ آئے تھے، اور کچھ یعنی خانہ کعبہ سے کدورت کی بنا پہ اس نے گرانا چاہا تھا، علماء نے روکا، پھر مدینہ گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں اسے یہودی علماء نے بتایا، تو اس نے خط لکھا، کچھ اشعار لکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کے اوپر سیاہ رنگ کا غلاف چڑھایا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ غلاف چڑھایا، بنو امیہ 91 سال اور بنو عباس نے 500 سال حکومت کی، وہ اسی طرح غلاف تبدیل کرتے رہے۔ اور مصر میں غلاف کعبہ کا کارخانہ تھا، بعد میں 1925 میں حجاز میں انہوں نے غلاف کی تیاری کے لیے الگ کارخانہ بنا دیا۔ مکہ میں غلاف کعبہ کے لیے اب باقاعدہ ایک محل تیار ہو چکا ہے، اور اسی کے اندر غلاف کعبہ کو تیار کیا جاتا ہے۔